बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे तन्हा रात में अल्लाह से बात कैसे की जाए। क्यों कुछ दुआएं फौरन असर करती हैं और वो एक गलती जिसकी वजह से अक्सर दुआएं कबूल नहीं होती। अगर आपने ये राज समझ लिया तो आपकी हर रात बदल सकती है। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो रात को जागता है, दिल भरा होता है मगर समझ नहीं आता अल्लाह से क्या कहे। आज आप सीखेंगे अल्लाह से सही तरीके से बात कैसे की जाए, दिल को असल सुकून कैसे मिलता है और दुआ की कबूलियत का असल निजाम क्या है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि वो दुआ करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन फिर भी दिल को सुकून नहीं मिलता। अल्फाज जुबान से निकलते हैं मगर दिल खाली का खाली रहता है। इंसान हाथ उठाता है, कुछ मांगता है, आमीन कहता है, मगर अंदर से ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही वो मकाम है जहां असल मसला शुरू होता है। क्योंकि मसला ये नहीं कि आप दुआ नहीं कर रहे, मसला ये है कि आप सही तरह दुआ नहीं कर रहे। हमने दुआ को सिर्फ अल्फाज तक महदूद कर दिया है, जैसे कोई सबक याद किया हो और उसे दोहरा दिया हो। लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक सिर्फ अल्फाज से नहीं बनता, वो दिल से बनता है। आप जरा अपनी रातों को याद करें, वो रातें जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंखें बंद होती हैं मगर नींद नहीं आती, दिल में अजीब सा बोझ होता है, जैसे कुछ अंदर से दबा रहा हो। तभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कभी किसी की कमी महसूस होती है, कभी अपने ही फैसलों पर पछतावा होता है। आप करवटें बदलते रहते हैं मगर सुकून नहीं मिलता। इसी लम्हे अक्सर लोग मोबाइल उठा लेते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं या खुद को किसी और चीज में लगा देते हैं ताकि वो एहसास दब जाए। लेकिन हकीकत यह है कि वो एहसास दबाने के लिए नहीं होता, वो समझने के लिए होता है। ये बेचैनी इत्तेफाक नहीं है, ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत नहीं है, ये एक सिग्नल है। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन आती है तो आप फौरन देखते हैं कि किसका पैगाम आया है, वैसे ही दिल में जो बेचैनी आती है वो भी एक नोटिफिकेशन होती है। मगर ये नोटिफिकेशन किसी इंसान की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से होती है। वो आपको बुला रहा होता है, वो चाहता है कि आप उसकी तरफ आएं, उससे बात करें, मगर हम उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। हम समझते हैं कि यह बस ओवर थिंकिंग है या कोई वक्ती कैफियत है, हालांकि यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपके सबसे करीब होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब दिल परेशान हो तो उसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है, या अल्लाह नाराज है, या जिंदगी बिगड़ रही है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। कई बार ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से एक खास बुलाना होती है। वो आपको दुनिया की आवाजों से हटाकर अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा होता है। दिन के वक्त हम मसरूफ होते हैं, लोगों में होते हैं, शोर में होते हैं, मगर रात का वक्त खामोश होता है और इसी खामोशी में अल्लाह अपने बंदे से बात करना चाहता है, मगर हम उस खामोशी को समझ नहीं पाते, हम उससे भागते हैं। आपने कभी गौर किया कि कुछ खास रातें ही ऐसी क्यों होती हैं? हर रात ऐसी नहीं होती। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब दिल ज्यादा बेचैन होता है, आंखों में नमी आ जाती है और इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वो क्यों ऐसा महसूस कर रहा है। ये आम रातें नहीं होती, ये खास लम्हे होते हैं। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब ये आप पर है कि आप उस दरवाजे को खोलते हैं या नहीं। एक मिसाल से समझे, एक माँ अपने सब बच्चों से मोहब्बत करती है, मगर कभी कभी वो किसी एक बच्चे को खास तौर पर अपने पास बुलाती है, उससे अलग बात करती है, उसका हाल पूछती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी बच्चे अहम नहीं हैं, बल्कि उसका मतलब होता है कि इस लम्हे वो इस बच्चे को अपनी खास तवज्जो देना चाहती है। बिल्कुल इसी तरह जब आपको रात में बेचैनी महसूस होती है तो ये अल्लाह की खास तवज्जो होती है। वो आपको बुला रहा होता है, मगर हम उस बुलावे को समझने के बजाय उससे बचने की कोशिश करते हैं। असल मसला यही है कि हम दुआ को सिर्फ एक रस्म बना चुके हैं। हम समझते हैं कि चंद अल्फाज बोल देना ही दुआ है, हालांकि दुआ असल में एक ताल्लुक का नाम है। जब तक दिल शामिल नहीं होता, जब तक इंसान सच्चाई के साथ अल्लाह के सामने नहीं आता, तब तक अल्फाज सिर्फ आवाज रह जाते हैं, असर नहीं बनते। इसीलिए लोग दुआ करते हैं मगर दिल खाली रहता है, क्योंकि वो अल्लाह से बात नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अल्फाज दोहरा रहे होते हैं। आपको ये समझना होगा कि वो बेचैनी, वो उदासी, वो तन्हाई, ये सब आपके खिलाफ नहीं है,
یہ سب آپ کے حق میں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے اللہ آپ کو اپنی طرف لا رہا ہے، لیکن ہم اس راستے کو پہچان نہیں پاتے۔ ہم اسے مسئلہ سمجھ کر ختم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہی تو حل کی شروعات ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو رات میں ایسا محسوس ہو تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں، خود سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ واقعی صرف بے چینی ہے یا کوئی مجھے بلا رہا ہے؟ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بلاوا ہے تو پھر آپ کا پورا رویہ بدل جائے گا۔ پھر آپ اس لمحے سے بھاگیں گے نہیں بلکہ اس کی طرف آئیں گے۔ پھر آپ موبائل نہیں اٹھائیں گے بلکہ اپنے دل کو اٹھائیں گے اور اللہ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے سب کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ دعا نہ ہونا نہیں، صحیح طرح نہ ہونا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے بات کیسے کی جائے، کیونکہ اکثر لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اس سے دل کی بات کریں، مگر جب وہ لمحہ آتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں، کیا کہیں، کیسے کہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان غلطی کر جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے جیسا وہ لوگوں کے سامنے بنتا ہے۔ وہ الفاظ کو سجاتا ہے، اپنے جملے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے ساتھ یہ سب چلتا ہی نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کو امپریس نہیں کرنا، اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے۔ ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ کیا بولیں تاکہ سامنے والا متاثر ہو جائے، کیا انداز رکھیں تاکہ وہ ہمیں اچھا سمجھے، مگر اللہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کے الفاظ کو نہیں۔ اگر دل سچا ہے تو ٹوٹے ہوئے الفاظ بھی قبول ہیں، اور اگر دل خالی ہے تو خوبصورت جملے بھی بے اثر ہیں۔ اس لیے جب آپ اللہ کے سامنے جائیں تو یہ سوچ کر نہ جائیں کہ مجھے اچھی بات کرنی ہے، بلکہ یہ سوچ کر جائیں کہ مجھے سچی بات کرنی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں بات کریں۔ اللہ کے لیے کوئی خاص زبان ضروری نہیں ہے، نہ عربی ضروری ہے، نہ کوئی مخصوص الفاظ۔ اگر آپ اردو میں بات کرتے ہیں تو اردو میں کریں، اگر آپ پنجابی میں زیادہ دل سے بات کر سکتے ہیں تو پنجابی میں کریں، اگر آپ صرف دل میں محسوس کر سکتے ہیں تو وہ بھی کافی ہے۔ اللہ زبانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ دلوں کا رب ہے۔ ہم نے خود پر یہ بوجھ ڈال لیا ہے کہ دعا کے لیے خاص الفاظ ہونے چاہیے، خاص انداز ہونا چاہیے، حالانکہ اللہ تو اس ایک سچے جملے کو پسند کرتا ہے جو دل سے نکلے۔ پھر آتی ہے سب سے اہم چیز، اور وہ ہے فلٹر ہٹانا۔ ہم اپنی زندگی میں ہر جگہ فلٹر لگا کر رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی اصل بات نہیں کہتے، اپنے جذبات چھپا لیتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو چھپا لیتے ہیں، اور یہی عادت ہم اللہ کے ساتھ بھی لے آتے ہیں۔ ہم اللہ سے بھی وہی بات کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتی ہے، ہم اپنے اصل احساسات کو چھپا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، تو پھر چھپانے کا کیا فائدہ؟ جب آپ اللہ کے سامنے آئیں تو ویسے ہی آئیں جیسے آپ ہیں۔ اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو ٹوٹے ہوئے آئیں، اگر آپ ناراض ہیں تو ناراض آئیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہی کہیں۔ یہی اصل بات ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ شروع کیسے کریں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ انسان سوچتا رہتا ہے کہ کیا کہوں، کیسے کہوں، اور اسی سوچ میں وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتا، حالانکہ شروع کرنا بہت آسان ہے۔ آپ کو کوئی لمبی دعا یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خاص الفاظ کی ضرورت نہیں، بس ایک سچی لائن کافی ہے۔ آپ بس اتنا کہتے ہیں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ میرا دل بھرا ہوا ہے۔ یہی کافی ہے، یہی وہ دروازہ ہے جو کھلتا ہے اور پھر بات خود بخود آگے بڑھتی ہے۔ ایک سادہ سی مثال سمجھیں۔ ایک شخص تھا جو بہت پریشان تھا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس کو دعا کرنا نہیں آتی تھی۔ وہ صرف بیٹھا اور اس نے اتنا کہا، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ نہ اس نے کوئی بڑی دعا مانگی، نہ کوئی لمبی بات کی، بس یہی ایک جملہ کہا، مگر یہی اس کی سب سے سچی دعا بن گئی، کیونکہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی، صرف سچ تھا، اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اسکرپٹ نہیں چلتی، سنسیئرٹی چلتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اسکرپٹ سے بھر دیا ہے، ہر جگہ ایک کردار ادا کرتے ہیں، ہر جگہ ایک خاص انداز رکھتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں صرف آپ اور آپ کا دل ہوتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو آپ کی بات سیدھی اللہ تک پہنچتی ہے، اور اگر وہ سچا نہیں ہے تو الفاظ وہیں رہ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ سے بات کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ حقیقت میں یہ سب سے آسان کام ہے، کیونکہ یہ فطری ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے بات کرتا ہے، وہ نہیں سوچتا کہ کیا بولنا ہے، وہ بس بول دیتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے سمجھے گی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ آپ کو سمجھتا ہے، تو پھر آپ کو الفاظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بات خود نکلے گی۔ جب آپ اس طریقے سے اللہ سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل ہلکا ہونے لگتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، ایک عجیب سا سکون آتا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اب آپ صرف الفاظ نہیں دہرا رہے ہوتے، آپ واقعی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی اصل مقصد ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ رات میں جاگیں، جب دل بھرا ہوا ہو، تو خود کو روکے نہیں، کوئی خاص دعا نہ سوچیں، کوئی خاص انداز نہ بنائیں، بس ویسے ہی اللہ کے سامنے آئیں جیسے آپ ہیں، اور جو دل میں ہے وہی کہہ دیں، کیونکہ جب بات سچی ہوتی ہے تبھی اثر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال آتا ہے کہ آخر سکون ملتا کیوں نہیں؟ انسان دعا بھی کرتا ہے، اللہ کو پکارتا بھی ہے، راتوں کو جاگتا بھی ہے، پھر بھی دل ویسا ہی بے چین رہتا ہے، اندر ایک خالی پن رہتا ہے جو بھر نہیں پاتا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک ہڈن مسٹیک چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی غلطی جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ سیدھی سی بات ہے، لوگ اللہ سے مانگتے ہیں مگر اس سے کنیکٹ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں مگر تعلق نہیں بناتے۔ آپ ذرا غور کریں اپنی دعاؤں پر، زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، یا اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے۔ ہم مانگتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز مانگتے رہتے ہیں، مگر ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ سے بات بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ ہم نے دعا کو صرف ایک ریکویسٹ بنا دیا ہے، جیسے ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہوں، حالانکہ دعا کا اصل مقصد صرف مانگنا نہیں ہوتا، دعا کا اصل مقصد تعلق بنانا ہوتا ہے۔ مانگنے اور بات کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مانگنا صرف ایک ضرورت پوری کرنے کا طریقہ ہے، مگر بات کرنا ایک ریلیشن شپ بناتا ہے۔ جب آپ کسی انسان سے صرف اس وقت بات کرتے ہیں جب آپ کو اس سے کوئی کام ہو، تو کیا وہ آپ کے ساتھ ایک سچا تعلق محسوس کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ آپ صرف اپنے مطلب کے لیے آئے ہیں۔ بالکل یہی چیز ہم اللہ کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم صرف تب اس کے پاس جاتے ہیں جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ باقی وقت ہم اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، جیسے ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن کا مفہوم ہمیں بہت واضح انداز میں بتاتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دلوں کا سکون صرف مانگنے سے ہے، بلکہ ذکر سے ہے۔ ذکر کا مطلب صرف زبان سے کچھ الفاظ دہرانا نہیں ہوتا، ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، اس کے ساتھ جڑا رہنا، اس کے ساتھ ایک تعلق بنانا۔ جب تک یہ تعلق نہیں بنتا تب تک سکون نہیں آتا، چاہے آپ کتنی ہی دعائیں کیوں نہ کر لیں۔ ایک سادہ سی مثال سے سمجھیں، اگر آپ کسی شخص سے صرف کام کے لیے بات کریں، صرف تب اس کے پاس جائیں جب آپ کو اس سے کچھ چاہیے ہو، تو کیا اس کے ساتھ آپ کا کوئی گہرا تعلق بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ وہ آپ کو ایک مطلبی انسان سمجھے گا۔ اور اگر وہی شخص آپ سے دل سے بات کرے، آپ کے حال پوچھے، بغیر کسی مطلب کے آپ کے ساتھ وقت گزارے، تو ایک تعلق بنتا ہے، ایک قربت پیدا ہوتی ہے۔ یہی اصول اللہ کے ساتھ بھی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ ہماری سب سے بڑی ہڈن مسٹیک یہ ہے کہ ہم اللہ کو صرف مشکل میں یاد کرتے ہیں۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے، جیسے ہی دل پریشان ہوتا ہے، ہم فوراً اللہ کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ میری مدد کر دے۔ یہ رویہ ہمیں سکون سے دور رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک مستقل تعلق نہیں بنایا ہوتا، ہم نے صرف ایک ایمرجنسی کنیکشن بنایا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک بہت گہری بات سمجھ آتی ہے۔ ہم اللہ کو ایک ایمرجنسی بٹن بنا دیتے ہیں، جیسے کوئی چیز خراب ہو جائے تو ہم فوراً بٹن دبائیں اور مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم دعا کریں فوراً سکون مل جائے، فوراً مسئلہ حل ہو جائے، مگر اللہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک لائف ٹائم کنیکشن چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ہر حال میں اس کے ساتھ جڑے رہیں، صرف مشکل میں نہیں،
बल्कि खुशी में भी, आसानी में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। जब आप अल्लाह के साथ ये ताल्लुक बना लेते हैं तो फिर दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं रहती, बल्कि एक मुलाकात बन जाती है। फिर आप सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं रखते, बल्कि अपने दिल की बात करते हैं, अपने एहसासात शेयर करते हैं, अपनी खुशियां भी बताते हैं, अपनी कमजोरियां भी। और यही वो मकाम है जहां सुकून आना शुरू होता है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं रहते। आपके पास एक ऐसा रब होता है जो हर लम्हा आपके साथ होता है। यहां एक और अहम बात समझने की है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, मगर हमें वो फील नहीं आता, वो सुकून नहीं आता जो लोग बताते हैं। इसकी वजह यही है कि वो दुआ को सिर्फ अल्फाज समझ रहे होते हैं, वो ताल्लुक नहीं बना रहे होते। जब तक दिल शामिल नहीं होगा, जब तक आप अल्लाह को वाकई अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक वो सुकून नहीं आएगा। आपको अपने आप से एक सादा सा सवाल पूछना है, क्या मैं अल्लाह से सिर्फ उस वक्त बात करता हूं जब मुझे कुछ चाहिए होता है, या मैं बगैर किसी मतलब के भी उससे बात करता हूं? अगर जवाब पहला है तो यही आपकी बेचैनी की वजह है, क्योंकि ताल्लुक यकतरफा नहीं होता। ताल्लुक में कंटिन्यूटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना शुरू करते हैं, जब आप छोटी छोटी बातों में भी उससे बात करते हैं, जब आप बगैर किसी बड़ी वजह के भी उसको याद करते हैं, तो फिर एक अजीब सा सुकून आना शुरू होता है। फिर आपको हर वक्त किसी खास दुआ की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका दिल खुद ब खुद मुतमईन रहता है। और आखिर में यही हकीकत सामने आती है कि सुकून दुआ से नहीं, ताल्लुक से आता है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती? यही वो सवाल है जो हर इंसान के दिल में कभी ना कभी जरूर आता है। इंसान दुआ करता है, बार बार करता है, आंखों में आंसू लेकर करता है, मगर जब वही चीज नहीं मिलती जो उसने मांगी होती है, तो उसका दिल टूटने लगता है। उसे लगता है शायद मेरी दुआ सुनी ही नहीं गई, शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, शायद मैं उसके करीब नहीं हूं। और यही वो सोच है जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। सबसे पहले एक हकीकत को समझ लें और उसे अपने दिल में बिठा लें। हर दुआ सुनी जाती है, रिजेक्ट कोई नहीं होती। अल्लाह ऐसा रब नहीं है जो अपने बंदे को नजरअंदाज करे। जब आप हाथ उठाते हैं, जब आप दिल से पुकारते हैं, तो वो सुनता है। मसला ये नहीं कि दुआ सुनी नहीं जा रही, मसला ये है कि हम कबूलियत को सिर्फ एक ही शक्ल में देखते हैं। हम समझते हैं कि अगर वही चीज मिल गई जो हमने मांगी थी तो दुआ कबूल हो गई, और अगर वो नहीं मिली तो दुआ कबूल नहीं हुई। हालांकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दुआ की कबूलियत के 3 वाज़े तरीके होते हैं। पहला ये कि जो आप मांगते हैं वही फौरन मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दिल से दुआ करते हैं और कुछ ही वक्त में वो चीज आपको मिल जाती है। ये अल्लाह की खास रहमत होती है, एक सीधा जवाब होता है आपकी पुकार का। दूसरा तरीका यह होता है कि दुआ डिले होती है, यानी आप मांगते हैं मगर वो चीज फौरन नहीं मिलती, कुछ वक्त लगता है, कुछ मराहिल आते हैं, और फिर जाकर वो दुआ पूरी होती है। और तीसरा तरीका सबसे ज्यादा गहरा होता है कि अल्लाह आपकी मांगी हुई चीज के बदले आपको इससे बेहतर चीज दे देता है, वो चीज जो शायद आप खुद भी नहीं समझ सकते थे, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। मसला यह है कि हम सिर्फ पहले तरीके को कबूलियत समझते हैं। हम चाहते हैं कि जो मांगा है वो फौरन मिल जाए, वरना हम मायूस हो जाते हैं। हम सब्र नहीं करते, हम इंतजार नहीं करते। हम समझते हैं कि शायद हमारी दुआ का कोई असर ही नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ी गलती है, जल्दी छोड़ देना। हम दुआ शुरू करते हैं, चंद दिन या चंद हफ्ते मांगते हैं, फिर जब वो चीज नहीं मिलती तो हम रुक जाते हैं। हम कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद अल्लाह नहीं दे रहा, और हम पीछे हट जाते हैं। आप एक सादा सी मिसाल से समझें, अगर आप जिम जाते हैं और एक दिन एक्सरसाइज करते हैं तो क्या आपको अगले दिन ही रिजल्ट मिल जाता? नहीं मिलता। आपको वक्त देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, तब जाकर बॉडी में चेंज आता है। बिल्कुल इसी तरह दुआ भी है। ये एक प्रोसेस है, एक ताल्लुक है, जिसमें सब्र और यकीन दोनों जरूरी होते हैं। अगर आप एक दिन मांगकर छोड़ देंगे तो आप उस प्रोसेस को मुकम्मल होने का मौका ही नहीं देंगे। यहां एक बहुत खूबसूरत हकीकत है जिसे समझना जरूरी है। अल्लाह डिले करता है, इग्नोर नहीं करता। यह डिले अक्सर हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि अगर हर चीज फौरन मिल जाए तो शायद हम उसकी कदर ना करें, शायद हम उसके लिए तैयार ना हो।
کئی بار ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتا اور اللہ ہمیں اس سے بچا رہا ہوتا ہے، مگر ہم اسے سمجھ نہیں پاتے اور ہم اسے اپنی دعا کی ناکامی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے کسی چیز کے لیے بہت دعا کی، بہت چاہا، مگر وہ نہیں ملی، اور کچھ وقت کے بعد آپ کو خود سمجھ آیا کہ اگر وہ چیز مل جاتی تو شاید آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ صرف دیتا نہیں، وہ بچاتا بھی ہے۔ وہ صرف خواہش پوری نہیں کرتا، وہ انسان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ایک اور گہری بات یہ ہے کہ ہم اکثر دعا میں اپنی محدود سوچ لے کر آتے ہیں۔ ہم وہی مانگتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے، مگر اللہ کی نظر وسیع ہے۔ وہ بھی دیکھتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے کبھی کبھی وہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے واقعی بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کی دعا کا انداز بدل جاتا ہے۔ پھر آپ صرف مانگتے نہیں بلکہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے وہ دے جو میرے لیے بہتر ہے، چاہے وہ وہی نہ ہو جو میں مانگ رہا ہوں۔ اور یہی اصل یقین ہے، یہی اصل ایمان ہے، کیونکہ اب آپ اللہ پر ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہش پر نہیں۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ ہے کہ دعا صرف رزلٹ کے لیے نہیں ہوتی۔ دعا خود ایک عبادت ہے، ایک تعلق ہے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو وہ چیز نہ بھی ملے جو آپ نے مانگی تھی، تو بھی آپ نے ایک قیمتی چیز حاصل کر لی ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ کا قرب۔ آخر میں یہی سمجھ آتا ہے کہ قبولیت کا مطلب ہمیشہ وہی چیز ملنا نہیں ہوتا۔ اب بات کو عملی بناتے ہیں، کیونکہ صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اسے اپنی زندگی میں نہ لائے تب تک کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سوال یہ ہے کہ ان تنہا راتوں کو واقعی طاقت میں کیسے بدلا جائے؟ وہی راتیں جو پہلے بے چینی دیتی تھیں، وہی اب سکون کیسے دیں؟ اس کے لیے ایک سادہ سا طریقہ ہے۔ کوئی مشکل نظام نہیں، کوئی لمبی عبادت نہیں، بس ایک سچی نیت اور تھوڑا سا وقت۔ سب سے پہلے سونے سے پہلے ایک نیت کریں۔ یہ نیت بہت اہم ہے، کیونکہ نیت ہی ڈائریکشن دیتی ہے۔ اپنے دل میں کوائٹلی یہ طے کریں کہ آج رات اگر میری آنکھ کھلی، اگر میں جاگا، تو میں اللہ سے بات کروں گا۔ یہ نیت آپ کے ذہن کو تیار کر دیتی ہے، آپ کے دل کو ایک مقصد دے دیتی ہے۔ پھر اگلا قدم یہ ہے کہ اپنے لیے صرف 5 سے 10 منٹ الگ رکھیں۔ آپ کو گھنٹوں نہیں چاہیے، آپ کو لمبی عبادت نہیں چاہیے، بس تھوڑا سا خالص وقت چاہیے جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو آپ کی پوری رات کا رخ بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ کوئی فرض نہیں، یہ ایک موقع ہے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت خوب، اگر نہیں پڑھ سکتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل چیز نماز نہیں، بلکہ وہ لمحہ ہے جو آپ اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ نماز کے بعد یا سیدھا بیٹھ کر بس دل کی بات کریں۔ کوئی خاص دعا نہیں، کوئی لمبے جملے نہیں، کوئی ترتیب نہیں، بس جو دل میں ہے وہی کہیں۔ اگر دل بھرا ہوا ہے تو کہہ دیں، یا اللہ میرا دل بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کہہ دیں، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کہہ دیں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یہی اصل بات ہے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے سکون شروع ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم چیز یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوانٹٹی نہیں بلکہ کنسسٹنسی اہم ہے۔ لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک دن بہت زیادہ عبادت کر لیتے ہیں، بہت لمبی دعا کر لیتے ہیں، پھر چند دن کچھ نہیں کرتے۔ اس سے دل میں وہ تعلق نہیں بنتا۔ اللہ کو آپ کی لمبی عبادت نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کی مستقل مزاجی چاہیے۔ اگر آپ روز صرف 5 منٹ بھی سچے دل سے اللہ سے بات کرتے ہیں تو یہ 5 منٹ آپ کی پوری زندگی بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ 5 منٹ ایک تعلق بنا رہے ہوتے ہیں، ایک مسلسل رابطہ جو آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ایک مثال سمجھیں، ایک شخص بہت زیادہ انگزائٹی میں تھا، اس کا دل ہر وقت بے چین رہتا تھا، وہ رات کو سو نہیں پاتا تھا۔ اس نے کوئی بڑی عبادت شروع نہیں کی، اس نے بس یہ کیا کہ روز رات کو سونے سے پہلے یا جب بھی آنکھ کھلتی وہ 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاتا اور اللہ سے بات کرتا۔ شروع میں اسے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، لیکن اس نے چھوڑا نہیں، اس نے جاری رکھا۔ چند دنوں کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل ہلکا ہونے لگا ہے، اس کی بے چینی کم ہونے لگی ہے، اور کچھ وقت کے بعد وہی شخص جو سکون ڈھونڈ رہا تھا
उसे सुकून मिलने लगा। यह किसी जादू की वजह से नहीं हुआ, यह इस ताल्लुक की वजह से हुआ जो उसने अल्लाह के साथ बनाया। यही असल राज है। अल्लाह को लंबी इबादत नहीं चाहिए, सच्चा दिल चाहिए। हमने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। हम समझते हैं कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें परफेक्ट होना पड़ेगा, हमें खास बनना पड़ेगा। हालांकि अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि आप सच्चे हों। अगर आप सच्चे हैं तो आपकी थोड़ी सी इबादत भी बहुत बड़ी है, और अगर आप सच्चे नहीं हैं तो बड़ी से बड़ी इबादत भी खाली रह जाती है। जब आप इस तरीके को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर आपकी रातें बदलने लगती हैं। वही रातें जो पहले बोझ लगती थीं अब आपको सुकून देने लगती हैं। आपको इंतजार होने लगता है उस लम्हे का जब आप अल्लाह से बात करेंगे। आपको एहसास होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपको सुन रहा है, जो आपको समझ रहा है, जो आपके साथ है। और यही आखिरी हकीकत है, आप अकेले नहीं हैं, आपको बुलाया जा रहा है। वो बेचैनी, वो जागना, वो खामोशी, ये सब एक दावत है। अब ये आप पर है कि आप इस दावत को कबूल करते हैं या नहीं। अगर आपने उसे कबूल कर लिया, अगर आपने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, तो आपकी जिंदगी में एक ऐसा सुकून आ सकता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आज रात कोई बड़ी दुआ ना मांगे, कोई लंबी बात ना करें, बस एक सच्ची बात करें अल्लाह से। जो दिल में है वही कह दें, बगैर किसी बनावट के, बगैर किसी डर के। यही वो लम्हा होगा जहां से सब कुछ बदलना शुरू होगा। अगर आपको यह एहसास मिला है, अगर आपको लगता है कि यह बात आपके दिल तक पहुंची है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, दिल बदलते हैं। अल्लाह हाफिज।